السلام علیکم. آج ہمارے ناول کا لاسٹ پارٹ ہے لیٹس اسٹارٹ. ساحل کے لیے ایک خوبصورت دن تھا جب اس کی بیوی نے اتنے پیار سے گلے لگایا تھا اسے جیسے اسے خود میں سمیٹ لینا چاہتی ہو. ساحل کے بازو اس کے نازک وجود کے گرد جکڑے گئے تھے اور تشنگی میں لامنتہی اضافہ ہوا تھا. میں بس ڈر گئی تھی. مجھے لگا اب سچ میں آپ کبھی بات نہیں کریں گے. ہوریا اس کے سینے میں مزید گھستی خوف زدہ سی بولی. ساحل نے اسے الگ کے اس کے روئے روئے چہرے پر نظر ڈالی اور اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی شرمندہ ہو چکا تھا. پرپل گھٹنوں تک آتی شرٹ کے ساتھ ہم رنگ کیپری پہنے، دونوں گلے میں دوپٹہ لٹکائے ہوئے، لوسی پونی کی اپنے خوابناک سراپے کے ساتھ اس کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی. ساحل خان بے خود ہوتا اس کے گردن میں منہ دیا اپنی چھاپ چھوڑنے لگا. اس کی اتنی بے باک جسارت پر ہوریا سوکھ پڑتی. اس کا کالر اپنی مٹھیوں میں جکڑ چکی تھی. ساحل اس کی بکھرتی سانسوں کی پرواہ کے بغیر ان نازک پنکھڑیوں کے ساتھ لپٹتا اس کے بازو میں ہاتھ ڈالے اس کے پونی کھول چکا تھا. اس کے لبوں سے لپٹا تھا. اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں دھڑکنوں اور پیٹ سے نیچے محسوس کر کے ہوریا شرم و حیا سے دوہری ہوتی اسے الگ ہونے لگی. ساحل، وہ اسے روحان سی آواز میں پکارتی اس کے کندھے میں منہ چھپانے لگی. مان جاؤ تم بھی آج میری پناہ سے دور نہیں جانا چاہتی. بوجھل آواز میں گویا ہوا اس کی دھڑکنوں پر ہاتھ پھیرتا اس کے بدن کی نزاکت محسوس کرنے لگا. ساحل پلیز بس کرے نا، مجھے ڈرائے نہیں نا. اس کی سرگوشی نما آواز پر ساحل نے مشکل سے خود کو پیچھے ہٹنے پر تیار کیا مگر ظالم پیچھے ہٹ نہیں رہی تھی. مجھے خود سے الگ تو نہ کرے، مجھے یہاں سکون ملتا ہے. اس کے سینے پر اپنی نازک انگلیاں پھیرتی بولی تو مقابل اس کے لمس کا اسیر ہوا. جان نکلنا کسے کہتے ہیں؟ ساحل خان نیازی سے کوئی پوچھتا جسے اس کی محبوب بیوی چپک کر اسے باز رہنے کو کہہ رہی تھی. آپ مجھے چھوڑ تو نہیں دیں گے نا؟ سسکی کے ساتھ یہ سوال ساحل کی دنیا ہلا گیا. ساحل نے سختی سے اسے اپنے سینے میں بھینچا. اور میری جان، تم پاگل ہو کیا؟ میں کیوں تمہیں چھوڑوں گا اپنی جان کو؟ میں صرف تم سے مذاق کر رہا تھا. ساحل خان ایسی مر نہ جائے اپنی حور کو چھوڑتے. آئندہ سے بات سوچنا بھی مت. پلیز ایسے مذاق مت کیا کریں، کسی دن میری جان چلی جائے گی. وہ لرزتے ہوئے بولی. اور یہ میری جان، ساحل صرف تمہارا ہے. اس کے ماتھے پر، اس کے چہرے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑتے اسے اپنا یقین دلانے لگی. اچھا سنو، روز تم سے ملنے آؤں تب مانو گی؟ ساحل نے اسے چپ نہ ہوتے دیکھ کر پوچھا، جس پر وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی. واللہ یہ دھوپ چھاؤں سا منظر قیامت خیز تھا. ساحل اپنے حور پر فدا ہوا تھا. کسی اور کی کیا ضرورت جب اسے دنیا میں حور مل چکی تھی؟ تو پھر ڈن ہے مگر تم مجھے روکو گے نہیں. آخر بندہ بشرور میری محرم ہو، بہک سکتا ہوں ہاں مگر میں اپنی لمٹس کراس نہیں کروں گا. اس کے سر اٹھاتے خدشات کو بھی کچل چکا تھا. اوکے مگر آپ کال بھی کریں گے، میسیج پر ملنے بھی آئیں گے. ہوریا معصومیت سے بولی. اوکے میری جان، تو پھر آپ کیا کریں گی؟ ساحل نے ہلکا سا میٹھا سا طنز کیا. میرے پاس ساحل خان ہے، میں کیوں کچھ کرنے لگی بھلا؟ ہوریا ناز سے بولی. ساحل لٹا تھا اس کے اس انداز پر. سیل فون کی وائبریشن پر ساحل نے جیب سے موبائل نکالا. تھانے سے کال آتے دیکھ کر ساحل نے ہوریا کی طرف دیکھا کیونکہ ابھی بھی اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی. ہوریا دونوں ہاتھوں سے اس کے چہرہ اپنی طرف جھکاتے اس کے ماتھے پر اپنے لبوں کا لمس چھوڑ گئی. ساحل خان اس جسارت پر بے تحاشا خوش ہوا. ہوریا کو شدت سے چمتے خیال رکھنے کا کہتے واپسی کے نکل چکا تھا. شہزام خان آج 3 دنوں کے بعد گھر آیا تھا اور اس کی نورے اس سے شدید خفا تھی کیونکہ شہزام خان شام کو کہہ کر 3 دنوں کے بعد لوٹا تھا. شہزام خان اپنی نورے جان کا دیوانہ تھا. وہ جنون تھی شہزام خان کا. ناراضگی میں بھی اس کے تمام کام خود اپنے ہاتھ سے کر رہی تھی. بس بات چیت کم کی ہوئی تھی، ختم کرنے کا تو حوصلہ بھی نہیں تھا. شہزام خان کی تو جان پر بنائی تھی. شہزام خان کو اب رہ رہ کر ساحل خان پر غصہ آ رہا تھا جس نے اس کی بیوی کو بلی لا کر دی تھی. پورے دن اسی کے ساتھ چپکی رہتی تھی. کیا ہوا میرا پیارا بچہ؟ ہاں بتاؤ. بلی نے میاؤ میاؤ کی تو نور نے بہت پیار سے بولتے اسے گود میں اٹھایا اپنے سینے میں بھینچا اور اس کے چہرے پر اپنے پنجے مارنے لگی، جس پر شہزام خان کی بس ہوئی تھی. کب سے نور سے بات کرنے کی کوشش کرتا مگر وہ تو گھاس ہی نہیں ڈال رہی تھی. دور کرو اسے ابھی ہو اسی وقت. شہزام نے چٹکی بجا کر ہاتھ کے اشارے سے تنے ہوئے جبڑوں کے ساتھ کہا. نور نے ناسمجھی سے اسے دیکھا مگر بلی کو نہ ہٹایا. شہزام آگے آیا تو اس کے بازو کھولتے اس بلی کو اس سے چھین کر دروازے سے باہر نکالتا روم لاک کر گیا. نور حقیب کی شہزام کو دیکھے جا رہی تھی. ہمت کیسے ہوئی تمہاری اپنے نزدیک کسی کو بھی کرنے کی؟ ہاں 2 دن کام سے کیا تھا، تم نے کیا سمجھ لی کہ مر گیا ہوں میں؟ چھوا کیسے تم نے اسے یہاں لگا، اسے میرا حق کیسے دیا تم نے؟ سینے کی طرف اشارہ کرتے ایک دم اس کے پاس آتا جھٹکے سے اس کی کلائی دبوچ کر خرایا. نور تو خوفزدہ سی رونے والی ہو چکی تھی. اوپر سے اس کے مرنے کی بات سنتے خود مرنے والی ہو چکی تھی. وہ اس کا ہاتھ تھامنے لگی تھی جب شہزام خان 2 قدم دور ہوا تھا.
پہلے جواب دو میری بات کا، کیسے تم نے اسے میری جگہ دینے کی کوشش کی؟ شہزام خان پاگل ہو چکا تھا۔ وہ جانور ہے اور بہت معصوم۔ شہزام خان نیازی تو نہیں تھا نا؟ شہزام خان اس قدر غصے سے دھاڑا کہ اس کی نیلی نسیں پھٹنے پر آ چکی تھی۔ سوری، دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں، تقریباً خوف سے لرزتے ہوئے بولی، جسے اگر وہ نہ تھامتا تو کسی بھی وقت زمین بوس ہو سکتی تھی۔ شہزام خان اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر اس لیے واش روم آتا اسے شاور کے نیچے کھڑک کے شاور آن کر چکا تھا۔ شہزام خان سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے بولا جس وقت اپنے بس میں نہیں تھا، پھر خود ہی آگے آ کر اسے ہر پردے سے آزاد کرتا اس کے جسم کو رگڑ کر بلی کا لفظ میں ڈالنے لگا۔ نور شرم سے سکڑی جا رہی تھی۔ شہزام اس کے روتے لرزتے وجود کو دیکھ کر تھوڑا ٹھنڈا ہوا۔ اپنے ہاتھوں پر بوسہ دیتے اس قدر دلبرانہ انداز سے بولا کہ نور فوراً نیچے ہوئی اس کے ماتھے پر اپنا لب رکھ گئی۔ سوری نہ بولیں، بس سینے سے لگا لیا کریں، نور دھیمی آواز میں بولی۔ میرے نورے، ہم اپنا بیبی پلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے وعدہ کرنا پڑے گا۔ شہزام جانتا تھا اسے بچے پسند ہیں، تبھی بولا۔ نور نے سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ میرا وقت مجھے پراپر ملے گا، کوئی بہانہ نہ سنوں میں اپنے وقت سے ایک سیکنڈ بھی کسی اور کو دینے نہیں دوں گا، میں اپنے وقت میں شراکت داری بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ شہزام خان شدت پسندی سے بولا۔ نور پہلے تو حیران ہوئی، پھر مسکرا دی۔ چلو پھر بیبی کی ماما پاپا کے پاس آؤ، بچے کو دنیا میں لانے کی پلاننگ کرے، ساتھ کچھ پریکٹیکل بھی، کیونکہ بچے ڈاؤن لوڈ تو نہیں ہو سکتے۔ شہزام شرارتی انداز میں کہتا نور کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ باسل خان، ہم کو بہت شرمندگی ہے مڑا، اس خانہ خراب نے ہم کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ افضال خان بے حد شرمندہ دیکھ رہے تھے، جبکہ باسل خان غصے سے مٹھیاں بھینچ گئے۔ اس زبان کے لیے انہوں نے اپنے بیٹے کی پسند کو ترجیح نہیں دی تھی، اور یہاں افضال لالا کیا کہہ رہے تھے؟ ارباز جو ابھی آفس سے آیا تھا باتوں کی آواز سنتے ہی باہر رکے، مگر اندر کی بات سن کر دل کیا کہ بھنگڑے ڈالے، اسے باقاعدہ بھنگڑا ڈالا بھی۔ گل خانم جو نیچے کچن کی طرف جا رہی تھی، بیٹے کی اس حرکت پر مسکرا دی، مگر جاننا ضرور چاہا کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ ان کو مرجھایا ہوا پھول اس قدر خوش اور کھل چکا ہے۔ گل خانم کو دیکھ کر ارباز خان خوشی سے انہیں گلے لگائے اور باقاعدہ پوری تفصیل بتائی جو اس نے اندر سے سنی تھی، کہ گلالی بھاگ گئی ہے گھر سے اور کسی سے نکاح کر چکی ہے، مگر ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ لڑکا کون تھا۔ گل خانم اپنے بیٹے کے لیے بہت خوشی، مگر گلالی کے لیے افسردہ ہو چکی تھی۔ جانتی تھی کہ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، خدا نخواستہ اگر وہ مل گئی تو، کیونکہ اس کا باپ جاہل باپوں میں سے تھا۔ دعا کری تھی کہ گلالی مر جائے، مگر اب کبھی ادھر قدم نہ رکھے۔ کدھر مر گئے تو؟ جلدی پہنچ میرے گھر، بہت ضروری بات کرنی ہے، ارشد لکھانی نے ارباز کو میسج کیا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے میں ارباز خان ارشد لکھانی کے کمرے میں موجود تھا، جہاں وہ شرٹ لیس تکیے کو دبوچا الٹا لیٹا ہوا تھا۔ آہٹ پر بھی نہ اٹھا۔ او ظالموں، کہاں جنگ چھڑ گئی ہے، کہاں دشمن نے حملہ کر دیا۔ ارشد جو مزے سے لیٹا ہوا تھا، ارباز خان کے موقع پر ہڑبڑا کر اٹھا۔ ایکٹنگ اس کی دیکھنے لائق تھی۔ چلو اب جلدی سے بک، کیا مسئلہ ہے؟ ارباز اس کی ایکٹنگ سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ ارشد نے پلکیں چمک کر اسے دیکھا۔ اس کے اس انداز سے ارباز کو ہنسی تو بہت آئی، مگر دبا گیا۔ کمینے ٹھرکی، کہاں تھا تو؟ تیری بھابھی کے ساتھ تھا۔ خوابوں میں؟ ویسے بے صبر انسان، تو بھابھی کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ ارشد نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گورا۔ تجھے کیا تکلیف ہو گئی ہے؟ ٹھڑک میں اپنی والی پہ جھاڑتا ہوں۔ استغفراللہ، کیا سن رہے میرے معصوم کان؟ تجھ پر تو ٹھڑک نہیں جھاڑتا تھا جو تو صفار کا ویٹ کر رہا ہے، اور معصوم تجھ جیسے ایک دو اور ہو جائے نا تو پھر شیطانی دھرتی سے اٹھ جائے۔ ارباز نے بھی حساب بے باک کیے۔ یہ تو فل چارج ہو کیا ہے؟ ارشد نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، چل اب بک بھی، کیا ایمرجنسی ہو گئی ہے؟ اب بتاؤ کون سا طوفان اٹھ رہا تھا جو میرے آنے سے ہی تھمنا تھا؟ یار وہ میں نے نکاح کر لیا، ارشد نے بیچارہ سا منہ بنا کر کہا۔ ارباز کو تو منہ پورے ہی کھل گیا، پھر ایک زوردار مکہ اس کے ناک پر لگا تھا۔ ٹھڑک کی دکان؟ کب کیا تو نے نکاح، اور مجھے بھنک تک نہ لگنے دی؟ مکے کے باوجود ارشد کی بتیسی دیکھ کر ارباز خان کو اور تاؤ آیا۔ تو جل مت میرے یار، تیری نیا بھی پار لگ جائے گی۔ ارشد نے اسے جلا کر خاک کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ کہاں ہے بھابھی؟ اگر تجھ جیسے خبیث سے نکاح کر لیا تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بھابھی تمہاری ذمہ داری ہے، تو یا بھنگ پی کر سو رہے ہو؟ ارباز ایسے گھورکی کو ایک نمبر کی ڈھیٹ ہڈی تھا، مارنے سے اس کا کیا بگڑنا تھا؟ میرے فلیٹ پر ہے، میں بھی گھر آیا تھا جب تجھے میسج کیا۔ ارباز خان نے بے شمار لانتیں اسے ارسال کی۔ تو یہاں کیوں نہیں آئے؟ تمہارے ساتھ کون ہوتا ہے؟ یہاں تو میں ہی رہتا ہوں۔ تیری بھابھی کو بھگا کر نکال گیا، خدا نہ خواستہ کسی کو بھنک رکھتی نا تو یہاں تو کچھ نہ ملتا، اگر یہاں ہوتی تو پھولوں کے ہاتھ تو ہرگز نہ ملتی۔ مجھے ارشد مسخرے پن سے باز نہ آیا۔ ارشد کے والدین ایک حادثے میں وفات پا چکے تھے، تب سے ارشد اکیلے ہی رہتا تھا۔ اس کا ہر رشتہ ارباز سے شروع ہو کر اسی پہ ہی ختم ہوتا تھا۔ بگانے والی بات پر ارباز سے اسے ایسے دیکھا جس کو کانوں نے غلط سن لیا ہو۔ کمینوں کا سردار ہے تو،
अरबाज बस यही बोल पाया, जानता हूँ, बस कभी तेरे यार ने गुरूर नहीं किया। आशिर इतराते हुए बोला, बक मत। अच्छा बकता नहीं हूँ, पर तू बता अब क्या करूँ। हाँ, जैसे यहाँ तक सब मुझसे पूछ कर करता आया है। उसका इशारा निकाह की तरफ था। जानी बस अभी और भी बहुत कुछ करूँगा, तुझसे क्या पूछना, बस तुझे डायरेक्ट चाचू बनाऊंगा। शादी जो कर लिए, तू तो समझदार है ना। आशिर आँख विंक करके बोला तो अरबाज खान के कानों से धुआं निकलने लगा। वाहियात आदमी, निकाह रजिस्टर करवा सबसे पहले, जब तक मामला ठंडा होता है रूपोश हो जा। अरबाज खान ने उसे मशवरा दिया, साथ ही उठ खड़ा हुआ। ओए किधर जा रहे तू। आशिर ने दिहाई दी, यहाँ बैठकर तेरी सड़ी हुई शक्ल देखने का मेरा बिल्कुल भी कोई इरादा नहीं है। अच्छा बताओ मैं कहाँ जाऊँ। आशिर ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। अरबाज खान ने उसे अपने फार्म हाउस का एड्रेस देते हुए कहा कि वहाँ जाए सब सेफ, और किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे बोले। आखिर उसका जिगरी यार था। काम तो गलत किया था उसे, मगर वो मुश्किल वक्त में उसे अकेला हर किसी नहीं छोड़ सकता था। आशिर उसके गले लगता था, उसके गाल पर बोसा देने लगा, जिसे एक झटके से अरबाज ने उसे धक्का देकर दूर किया। दफ़ा वो तरसी हुई रूह। आशिर हंसता हुआ लेट गया, क्योंकि उस हरकत से अरबाज का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। खान परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। बासर खान जो खामोशी से लॉन में चेयर पर बैठे कुछ सोच रहे थे। गुल खानम इनके कंधे पर हाथ रखे गोया हुई। इस दिन के बाद गुल खानम आज उनसे खुद बात कर रही थी। बासर खान इनके हाथ पर हाथ रखे इन्हें सामने चेयर पर बैठा गए। आप मेरी हिम्मत, मेरा हौसला है, लेकिन बेटे की वजह से आप मुझे अकेला कर गई थी। खानम ये ज्यादती थी। बासर खान इस वक्त बेबसी से बोले। खाना सब बिल्कुल नहीं है, आपकी अपनी जगह और अब्बास की अपनी जगह, मगर वो हमारा इकलौता बेटा, उसकी पसंद को तरजीह देनी चाहिए थी। जोर ज़बरदस्ती करके कल को अगर दोनों ही खुश ना रहते तो तब भी सबसे ज़्यादा तकलीफ में आप ही होते। आप अभी यही देख ले कि गुलाल इस रिश्ते की राज़ी नहीं थी, उसे भाग कर निकाह कर लिए। गुल खानम ने रसान से उन्हें समझाया। कब जाना है न्याजी हाउस। बासर खान बोले तो गुल खानम के चेहरे पर बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराहट ने रक्स किया। बासर खान के अंदर तक सुकून उतरा था। वो आज शादी के 36 सालों के बाद गुल खानम को रोज़ अव्वल की तरह चाहते थे। खान आप सच कह रहे हैं। गुल खानम हैरत और खुशी के मिले जुले तासरात से पूछने लगी। जी मेरी जान। बासर खान के इस कदर प्यार से कहने पर गुल खानम शर्मा चुकी थी। गला खनकाने की आवाज़ पर दोनों शर्मिंदा से खसियाने हो गए। लगता है मैं गलत वक्त पर आ गई हूँ। पूरी अपनी माँ का सुर्ख चेहरा देखकर शरारत से बोली। जी बिल्कुल, मैं अपनी बीवी के साथ मसरूफ़ था। बासर खान ने भी टक्कर से जवाब दिया। हुरिया खिलखिलाई दोनों को इसी तरह से खुश रहने की दुआ दी। तुम्हें पता है मुझे घूमने का बहुत शौक था, मगर क्या। जब जाले बोलते बोलते रुकी तो दारम ने उसका चेहरा अपनी तरफ पूछा। मोरे मेरी सगी माँ नहीं थी, उन्होंने कभी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। दूसरे के सामने मुझसे हमेशा अच्छे से बात करती थी, मगर अकेले में हमेशा थप्पड़ मारती थी। उन्होंने मुझे कभी अच्छा बुरा नहीं बताया, उन्होंने बस हमेशा पैसे के पीछे भागने समझाया। मर गई है, मुझे ये बातें नहीं करनी चाहिए, मगर मुझे गिल्ट है। मैं तुम्हारी इतनी केयर प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम किस लायक हो। नहीं प्लीज़ मुझे बोलने दो। वो दोनों इस वक्त मरी में मौजूद थे। खूबसूरत व्यू था। दोनों एक पत्थर पर बैठ चुके थे। तुम जानते हो मैंने शहजाम के साथ क्या किया था। नहीं, तुम नहीं जानते। तुम जान जाओगे तो तुम मुझे पता नहीं साथ रखोगे भी या नहीं, मगर खुदा गवाह के मोरे ने मुझे बहुत टॉर्चर करने के बाद कहा था। हिचकियाँ बन चुकी थी। उन्होंने कहा था कि शहजाम, मैं जानता हूँ मेरी याले, खुद को मत थकाओ प्लीज़। दारम के से कहने पर जाले आंसू रोककर हैरत ज़दसी उसे देख रही थी। यानी मुझे उस दिन से पता था जिस दिन ये सब हुआ था, और इत्तेफाक से ही, मगर मैंने तुम्हारी और तुम्हारे मोरे की जाती हुई बातें भी सुनी थी। जब तुम उनसे बोल रही थी कि मोरे अल्लाह से डरे, खुदा का वास्ते मुझे इन गंदी साजिशों में शामिल ना करें। मेरा नहीं तो अपनी सगी बहन की सोच लें। मुझे इतनी गंदी ड्रेसिंग करवाती हैं। और अभी तुम कुछ बोल रही थी जब उन्होंने तुम्हारे इस नाजुक गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। दारम इसकी इसी गाल पर लब से मरहम रखते हुए बोला, और मैंने ये बात साहिल लाला को बता दी थी। उन्हें भी बहुत गुस्सा आया, मगर ज़मीन खानम का सोचकर खामोश हो चुके थे कि अपनी बहन का ऐसा भयानक चेहरा सामने आती टूट जाएंगी। मैंने तुम्हें अपने दिल की पूरी रजामंदगी से अपने निकाह में लिया है। तुम जानती हो, इस दिन के बाद मेरी नज़र से कभी तुम्हारा चेहरा ओझल नहीं हुआ। मोहब्बत कर बैठा था तुमसे। तारम के सारे मोहब्बत पर जाले बेसख्ता उसके सीने में समाई। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत बदतमीज़ी करती हूँ, मगर तुम मुझे अकेला मत छोड़ना, जैसे बाबा ने अकेला कर दिया था। मैं मोरे के नक्शे कदम पर चलने लगी थी तो मेरे ददयाल वाले ने मुझसे कतई ताल्लुक़ कर लिया। मैं तो खून थी उनका। उन्होंने मुड़कर नहीं देखा और मोरे जाते जाते ये एहसान कर गई कि खालों को मेरा ख्याल रखने का कह गई। शायद मौत के वक्त अपनी गलतियों का कफ़ारा अदा करना चाहती थी। बस अब ज़्यादा सेंटी मत, और ये आंसू तो मुझे बिल्कुल नज़र ना आए। चाहे लिफ्ट पर बैठोगी। दारम बात बदलने की घर से हंसते हुए पूछा। मुझे डर लगता है, याले घबराई से बोली।
ارے واہ، میری شیرنی بھی کسی چیز سے ڈرتی ہے، دارم نے اسے چڑھایا۔ یالا نے اسے ایک گھوری سے نوازا۔ میں ہوں نا، چلو لفٹ پر بیٹھ کر انجوائے کرتے ہیں۔ یالا نے جی بھر کر شاپنگ کی۔ دارم نے بھی اپنی طرف سے اس کی شاپنگ کے علاوہ بھی شاپنگ کروائی۔ بلا شبہ یالے کا یہ وقت کالج ٹائم میں جانا تھا۔ باسل خان اور ارباز خان اس وقت نیازی ہاؤس کے مردان خانے میں بیٹھے تھے، جبکہ گل خانم حور اندر زنان خانے میں موجود تھی۔ نیازی ہاؤس کے تقریباً تمام ہی مرد حضرات مردان خانے میں موجود تھے، مگر دادا جی اور سالار خان ان کی آمد کے مدت سے بالکل نہ بے خبر تھے۔ ریفریشمنٹ کے بعد باسل خان نے گلا کھنکھا کر بولنے کے لیے لب آ کیے۔ آج میں آپ کے در پہ آپ کی بہت ہی خاص چیز آپ سے مانگنے آئی ہوں۔ باسل خان نے تمہید باندھی۔ داجی ان کی اگلی بات کے منتظر تھے۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے تعلقات کبھی کچھ خاص خوشگوار نہیں رہے، اور یہ جملہ خاص طور پر شہزام خان نیازی کو دیکھ کر کہا تھا۔ میں اپنے ارباز کے لیے آپ کی بیٹی عروش حیدر کا ہاتھ مانگنے آئی ہوں۔ باسل خان نے اپنی بات مکمل کرتے سب کے چہروں کی طرف جانچنے کی کوشش کی، مگر کچھ اخذ نہ کر پائے۔ برخودار ہم اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں رشتے تو آتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ارباز خان ایک سلجھا اور قابل تعریف بچہ ہے، مگر ان دونوں کی عمروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عروش ابھی صرف 14 سال کی ہے، 15 ہونے میں بھی ابھی 2 ماہ رہتے ہیں، داجی نے تفصیل سے بتایا۔ ارباز خان جو سر جھکائے بیٹھا تھا، جیسے شرافت اسی پر ہی ختم ہوئی ہو، نظروں کی تپش پر سامنے دیکھا جہاں باسل خان اسے نگلنے والی نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ غضب خدا کا، اتنے بڑے گدھے کو ایک بچی نظر آئی پوری دنیا میں، مگر خانم سے وعدہ لے کر آئے تھے کہ کسی بھی قیمت پر رشتے کی حامی لازمی بھروائیں گے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اس بات کو۔ آپ بس نکاح کے لیے حامی بھر لیں، رخصتی جب آپ چاہیں گے تبھی ہوگی۔ اس بچی کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ کسی بھی قسم کی چھان بین کروانے کا حق رکھتے ہیں۔ باسل خان نہایت ہی رکھ رکھاؤ سے بات کی۔ باقی سب خاموش ہے، کیونکہ داجی جو بات کر رہے تھے۔ رخصتی کی بات پر ارباز خان نے باسل خان کو زخمی نظر سے دیکھا تو سائل خان مسکرا دیا، کیونکہ بیرسٹر کی دم پر پاؤں پڑ چکا تھا۔ مگر دوسری طرف سائل خان اس وقت بہت بےتاب تھا اپنی حور کی ایک جھلک دیکھنے کی، جو نصیب ہوتی نظر نہیں آتی۔ ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی جواب دیں گے، داجی نے اطمینان سے کہا۔ آپ کی بات بجا ہے، مہربانی ہوگی اگر آپ آج ہی ہمیں جواب دے دیں۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ کر کے بتا دیں، مہربانی ہوگی۔ داجی کے ساتھ ساتھ شہزام خان بھی اٹھا اور داجی کو ان کے کمرے میں لے جا کر جو مشورہ دیا۔ داجی پہلے سے گھورے مگر پھر رضامند نظر آئے۔ اپنی دونوں بہو سے مشورہ لینے کے بعد عروش کے کمرے کی طرف آئی، جو ابھی سو کر اٹھی تھی۔ ان تمام باتوں سے بے خبر تھی خانم حوریہ کو یہ لوگ کافی اچھے لگے تھے۔ کیسے میرے بیٹا؟ داجی نے پیار بھری نظر سے اپنی لاڈلی کو دیکھا، جو آنکھیں ملتی ہوئی دروازہ کھول کر آ چکی تھی۔ داجی کو دیکھ کر پوری آنکھیں کھول گئی۔ داجی آپ اوپر کیوں آئے؟ جانتے ہیں نا آپ کو ٹانگوں میں درد ہو جاتا ہے، مجھے بلا لیتے۔ عروش جلدی سے انہیں پکڑ کر بٹھاتے شکوہ کرنے لگی۔ میں بس اکیلے میں اپنے بچے کی رضامندگی جاننے آیا تھا۔ کیسے رضامندگی داجی؟ تمہارا رشتہ آیا ہے، داجی بولے تو عروش کا دل انجانے خدشوں سے پوری شدت سے دھڑکا۔ کس کا رشتہ داجی؟ عروش گھبرائی سے بولی۔ ارباز باسل خان کا رشتہ میرے پھول کے لیے آیا ہے۔ عروش کے چہرے پر کئی رنگ کھل گئے تھے جو داجی کی نظر سے بچ نہ سکے، پھر بھی پوچھنا مناسب سمجھا۔ داجی، جس میں آپ سب کی رضامندگی ہو میری بھی اسی میں ہے۔ عروش نظر جھکاتی بولی تو داجی اس پر واری صدقے گئے۔ اسے خوش رہنے کی دعا دیتے نیچے آ گئے۔ جب نور ایک دم سے اس کے روم میں آئی، چلے لڑکی تھوڑا فریش ہو لو تو نیچے چلے۔ نور نے اتنی جلدی مچائی کہ عروش کچھ پوچھ نہ سکی۔ نور اسے لیے نیچے ڈرائنگ روم میں آئی، جہاں خوبصورت سی عورت ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں برقعے میں تھی، مگر اس وقت چہرہ کھلا ہوا تھا۔ عروش ہونکوں کی طرح ان کو دیکھنے لگی۔ گڑیا یہاں آؤ، سلام کرو۔ پلوش خانم نے عروش کو متوجہ کیا۔ عروش اس وقت پنک کلر کی کرتی اور پیرٹ کلر کی شلوار میں ملبوس تھی۔ دوپٹہ اچھی طرح سر پر جمائے ہوئے تھا، چہرہ میک اپ سے بالکل پاک تھا، مگر اس کی معصومیت ان دونوں کو بری طرح اٹریکٹ کر گئی۔ عروش ان دونوں سے سلام کیا، جا کر اپنی دونوں مورے کے درمیان میں بیٹھ چکی تھی۔ ماشاءاللہ، آپ کی بیٹی تو چاند کا ٹکڑا ہے، گل خانم نے محبت سے کہا، جبکہ حور بھی بہت خوش تھی۔ بالکل آنٹی، مگر آپ کی بیٹی بھی کسی سے کم نہیں ہے، شہرہ نے کہا تو زمینی گل پرورش خانم نے بھی اس کی تائید کی۔ ہمیں تو آپ کی گڑیا بہت پسند آئی ہے، مگر پتہ نہیں مردان خانے میں کیا فیصلہ ہوگا، گل خانم نے دھیمی آواز میں کہا۔ بہتر ہوگا انشاءاللہ، پلوش خانم نے انہیں حوصلہ دیا۔ داجی واپس آئے جہاں سب اس کے فیصلے کے منتظر تھے۔ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں باسل خان، تم اسے شرط سمجھو یا خواہش؟ میں اپنے پوتے سال کے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگتا ہوں۔ ارباز خان نے ایبروج کا کر شہزام خان کی طرف دیکھا اور دل میں اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ سائل خان کا منہ پورا کھل چکا تھا، جسے شہزام خان نے سب سے نظر بچاتے بند کروا دیا۔ اب حیرت زدہ سے داجی کی طرف دیکھنے لگے۔ اس سے کچھ دن پہلے ہی اپنے نکاح کا شہزام خان کو بتایا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہزام خان یوں ایک تیر سے 2 شکار کھیلے گا۔
ساحل خان نے ممنون نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر باسل خان کے چہرے کے تاثرات سخت ہو چکے تھے، جنہیں داجی نے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ باسل خان، ہم جانتے ہیں یہاں بات کرنے کا طریقہ ہمارا غلط ہے۔ اصل میں تمہارے گھر آ کر رشتہ مانگنا چاہیے، مگر تم نے ہی کہا کہ آج ہی جواب ملنا چاہیے، ورنہ ہم باقاعدہ گھر آ کر بات کرتے ہیں، مگر اب بھی اگر تم رضامندی دیتے ہو تو ہم تمہارے گھر ضرور آ کر رشتہ مانگیں گے۔ داجی ان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر بولے، ہم اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ کر کے کوئی جواب دیں گے۔ باسل خان کہتے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، گہری نظر ساحل خان نیازی پر ڈالنا نہ بھولے، جو اس وقت کالے کرتے شلوار میں ملبوس دل دھڑکا دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا۔ نیلے آنکھیں بری طرح سے خوفزدہ تھی کہ کیا پتہ کیا جواب آئے گا۔ ارباز خان تو بوکھلا ہی گیا تھا۔ ہمیں تو یہ رشتہ منظور ہے، مگر ہم اپنی خانم کے فیصلے کو بھی کسی صورت نظر انداز نہیں کریں گے۔ باسل خان جاتے ہی واپس 2 قدم پیچھا کر بولے۔ سب کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ اب تو ہم ارباز کا رشتہ پکا سمجھیں۔ باسل خان داجی کے ہاتھ پر بوسہ دے کر سوال لیے ہوئے تو داجی مسکرا دیے۔ حوریہ کو جب سے پتہ چلا کہ لالا کے ساتھ ساتھ اس کا رشتہ بھی طے کر دیا گیا ہے، جو کہ گل خانم کی رضامندگی سے ہوا ہے، جب باسل خان نے گل خانم سے اس متعلق بات کی تو انہوں نے فوراً رضامندگی دے دی۔ اب وہ مسلسل اس وقت سے کمرے میں چکر پر چکر کاٹ رہی تھی اور اپنے اضطراب کو چھپانا چاہ رہی تھی۔ سیل فون سے مسلسل کال کی جا رہی تھی جو دوسری طرف سے نہ اٹھائی گئی۔ کہاں تھے آپ اس وقت سے؟ میں کب سے کال کر رہی ہوں، میں مر بھی جاؤں گی تو آپ کو خبر نہیں ہوگی۔ کال ملتے ہی حوریہ پھٹ پڑی۔ ساحل جو نیچے سب کے ساتھ مصروف تھا اپنا موبائل کمرے میں چارجنگ پر لگا گیا تھا۔ روم میں آتے موبائل چارجنگ سے اتارتے کال پہ کی، مگر مقابلے اس کی شعلہ جوالا بنی ہوئی بیوی تھی جو اسے آج اٹیک دینے والی تھی۔ بس کیا ہوا؟ موبائل چارجنگ پر لگا تھا، میں نیچے فیملی کے ساتھ تھا، مجھے معافی مل جائے گی جانم، ساحل شرارت سے بولا۔ حوریہ ایک دم ٹھنڈی پڑی۔ بابا نے رشتہ طے کر دیا؟ کیسے؟ حوریہ جانے کو بےتاب تھی جب ساحل نے شروع سے لے کر آخر تک تمام بات اسے بتا دی۔ شہزام لالا واقعی میں قابل تعریف ہے۔ حوریہ نے شہزام کی تعریف کی۔ بس تمہارے شوہر میں ہوں، میری تعریف کے لیے تمہاری زبان کو لقوہ مار جاتا ہے، ساحل نے مصنوعی ناراضگی سے کہا تو حوریہ اس کے جیلس ہونے پر کھلکھلا اٹھی۔ کافی دیر تک باتیں چلتی رہیں۔ پھر دونوں حویلیاں تو کافی بڑی تھیں، مگر ہال کا انتخاب کیا گیا۔ دونوں دلہنیں تیار کی گئی جو ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی، حوریہ کو مات دے رہی تھی۔ عروس اس وقت ارباز خان کے نام سے سجی سوری کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ سفید میکسی پہنے، سرخ رنگ کے سر پر چنری اوڑے، سفید شال سے ڈھکی ہوئی نازک سی کلی لگ رہی تھی، جبکہ حور بھی ریڈ لہنگے میں ملبوس تھی۔ خوشی اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، چودھری کے چاند کی طرح دمک رہی تھی، جلوے میک اپ کیے وہ جنت کی حور لگ رہی تھی۔ دوسری طرف ساحل خان نے بلیک شیروانی پہنی تھی ریڈ کلر کلے کے ساتھ، ارباز خان نے سفید سوٹ پہنا تھا بلیک واسکٹ کے ساتھ۔ دونوں لڑکی بھی شہزادوں سی آن بان لیے ہال میں چھائے ہوئے اپنے جلوے پہ کہہ رہے تھے۔ نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد دونوں ہی اپنے بیگمات سے ملنا چاہتے تھے، مگر پرائیویسی نہیں دی گئی۔ فوٹوگرافی کے لیے دونوں دلہنوں کو ان کی دلہنوں کے ساتھ بٹھایا گیا۔ ارباز خان تو مدہوش سا ہو گیا، عروج پر ٹوٹ کر رو پایا تھا۔ خوشبو میں رچا بسا نازک سا وجود اس کے قریب بٹھایا گیا تو اس کی سانسیں رک چکی تھیں۔ یہی حال عروج کا بھی تھا۔ وہ اپنے ہینڈسم کو دیکھ کر پلکیں تک نہ جھپک سکی۔ کیمرے میں فوراً یہ منظر قید کر لیا گیا تھا۔ دوسری طرف ساحل کے پاس جب حوریہ کو لایا گیا تو شہزادیوں سی اس پری کو اس کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ ساحل خان سوچ رہا تھا کہ کوئی اس قدر خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے ناک کی نتلی جس کا موتی حوریہ کے لبوں سے چھڑخانی کر رہا تھا، ساحل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موتی کی جگہ خود ان لبوں کا ذائقہ چکے۔ حوریہ اس کے یوں دیکھنے پر خود میں سمٹ چکی تھی۔ ابھی اس وقت میری طرف میرے سے جڑ کر بیٹھا جسے پہلے بیٹھی تھی۔ ساحل اس کو کھسک کر ذرا دور ہوتے دیکھ کر فوراً بولا جو اسے ذرا پسند نہیں آیا۔ سب دیکھ رہے ہیں ساحل، حوریہ منمنائی، میرے پاس پرمٹ ہے، اپنی خود کی بیوی ہے میری، کسی دوسری کی ایسی کی تیسی، میں کس خوشی میں ڈرتا پھروں، ساحل نے اتراتے ہوئے کہا۔ فوٹو شوٹ کے بعد حوریہ کی رخصتی کر دی گئی تھی، جبکہ عروج کو واپس نیازی ہاؤس لایا گیا۔ حور اس وقت پورے استحقاق سے ساحل خان کے روم میں بیٹھے اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ حوریہ اس وقت ریڈ کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی۔ پورے لہنگے پر نہایت نفاست سے کام کیا گیا تھا۔ پورا لہنگا کڑھائی سے مزین تھا، جبکہ اس کا اگلا پچھلا گلا کافی ڈیپ تھا۔ اس سے حوریہ کی شال کمر اور پیٹ چھپانے کے لیے اچھے سے سیٹ کیا گیا تھا۔ اس کے گھنے بالوں کے درمیان میں سے مانگ نکال کر جھومر سیٹ کیا گیا تھا۔ آگے سے تھوڑے سے بالوں کی لٹیں نکال کر بالوں کو برائڈل بنا کر اس پر بیچ لگائے گئے تھے۔ گولڈ کی جویلری کے ساتھ چہرے پر خوبصورتی سے میک اپ کیا گیا تھا۔ گلابی ہونٹ اس وقت ریڈ لپسٹک سے سجے ہوئے تھے، جبکہ سفید مخملی ہاتھوں پر خاندانی کڑے جگمگا رہے تھے اور ساتھ ہی فریش گلاب کے پھولوں کے گجرے اسے مزید مہکا رہے تھے، جو اس کے مہندی سے لنگے ہاتھوں کو مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ بے شک وہ ہری آنکھوں والی نازک سی لڑکی اس وقت آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی۔ پورے کمرے میں رومانٹک سی لائٹ کے ساتھ کینڈل جلائی گئی تھی۔
بیڈ کے درمیان میں گلاب کی پتیوں کو ہارٹ شیپ کی صورت میں ترتیب دیا گیا تھا، جبکہ درمیان میں بڑے ٹیبل پر بھی کینڈلز اور پھول رکھے گئے تھے۔ سارا کمرہ گلاب کی پتیوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ کلکی سے آواز سے دروازہ کھولا جب اندر ساحل داخل ہوا۔ پہلی نظر میں ہی حور کے روپ کو دیکھ کر اس کا دل ایک لمحے کے لیے اس کے سینے میں پڑ آیا۔ اس کے معصوم پٹھانی نقوش کو برائڈل میک اپ سے نکال کر مزید خوبصورت بنایا گیا تھا۔ نرم اور نازک گلاب کی پنکھڑیاں ریڈ لپسٹک سے سجی ساحل خان کی تشنگی میں کئی گنا اضافہ کر گئیں۔ میرے قریب آؤ، بہکتے ہوئے حور کو حکم دے رہا تھا، جو حوریہ اپنے اور اس کے درمیان فاصلے کو دیکھ جو 1 انچ سے بھی کم نہیں تھا۔ اسے کنفیوز ہوتے دل میں سوچا، قریب آؤ۔ اسے اپنی جگہ جمع کھڑے دیکھ کر ساحل خمار آلود آواز میں پھر سے خرگوشی لی۔ دھوک نگلتی ذرا سی اس کے قریب ہوئی، نگاہیں جھکا گئی۔ آؤ میری گود میں بیٹھو۔ اسے اپنی گود میں بیٹھنے کی دعوت دے ڈالی۔ ساحل کے حکم پر اس کو سارا خون سمٹ کر اس کے چہرے پر آ گیا، اس کی گود میں بیٹھے اس کے سینے میں سمٹنے لگی۔ ساحل نے پاکٹ سے ایک کیس نکالا جس میں ہیرو سے مزین بہت خوبصورت سا لاکٹ تھا۔ حوریہ کی آنکھوں میں ستائش اگئی۔ دوسرا کیس بھی نکالا۔ اس میں کیا ہے؟ حوریہ کی تجسس بھری آواز دھیمی سی گونجی۔ خود دیکھ لو۔ اس میں خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ بہت خوبصورت ہے۔ حوریہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے سمجھ کر ساحل نے اسے رنگ پہنائی، لاکٹ بھی پہنایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ خوبصورت ہوں گی، لیکن میری حور سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ ساحل خان اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹاتا اس کے سراپے میں اپنی نظریں الجھا چکا تھا۔ تم؟ گلالے کو یہاں اپنے فارم ہاؤس پر دیکھ کر ارباز خان کو شوق لگا۔ ارباز خان نے گلالے کی تصویریں دیکھی تھی، جو کہ گل خانم نے باسل خان کے کہنے پر اس بیچارے کو زبردستی دکھائی تھی۔ اس سے اسے یہاں دیکھ کر فوراً پہچان چکا تھا۔ یہی حال گلالے کے بھی تھا۔ وہ تو ارباز کو دیکھ کر خوفزدہ سی ہو کر پلٹ کر بھاگتے ہوئے روم میں جانے لگی تھی، جب سامنے سے آتے عاشر لکھانی سے ٹکرا گئی۔ گل جانم، کیا ہوا یار، بہو دیکھ لیا؟ عاشر، جس کی نظر ابھی ارباز پر نہیں پڑی تھی، اپنی دھن میں بولتا آ رہا تھا۔ وہ ارباز، یار مانتا ہوں اس کی شکل بہو جیسی ہے۔ بول کے بولنے سے پہلے ہی عاشر ہنسا۔ ہنستے ہنستے اس کی نظر ارباز سے پڑی تو عاشر نے ارباز کو بلایا تھا کچھ سامان دینے کے لیے۔ ارباز، یار گل خوفزدہ ہو گئی تجھ سے، عاشر نے مسکراتے ہوئے ارباز کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ یہ وہی گلالے ہے جس کا رشتہ مجھ سے طے ہو رہا تھا، اس لیے مجھے یہاں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی ہے۔ ارباز نے عاشر کے سر پر بم پھوڑا۔ عاشر کا منہ کھولے کے کھولے رہ گیا۔ منہ بند کرو، مکھیاں چلی جائیں گی، ویسے ہی بہت بڑا ہے۔ اچھا ہی ہوا ایک طرح سے آپ جا کے عاشر کی جان میں جان آئی تھی۔ گلالے جو چھپی کھڑی تھی، عاشر کو بلانے پر سامنے آئی تو خوفزدہ سی بڑی بڑی آنکھیں جن میں خوف واضح تھا۔ ارباز نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا۔ مجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے گڑیا، تم مجھے اپنا بڑا بھائی سمجھو۔ یہ رشتہ ہمارے گھر والوں کی مرضی سے جڑا تھا، اور مجھے اچھا لگا کہ میری بہن منافق نہیں ہے، دل میں کسی اور کو رکھ کر کسی اور سے رشتہ نہیں جوڑا۔ میں خود انکار کرنے والا تھا تمہارے والد کو، مگر تم نے جلد بازی کر دی۔ بہرحال اب تم اس خوف سے نکل آؤ۔ میرے دوست کو بہت خوش رکھنا، یہ بہت اچھا ہے، مگر تھوڑا سا اس کے لگاموں کو کھینچ کر رکھنا، ورنہ یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ آخر میں ارباز نے مسکراتے ہوئے کہہ کر اس کا خوف ظاہر کیا۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد ارباز وہاں سے چلا گیا تھا۔ 3 سال بعد آج عروش اور ارباز کی رخصتی کا دن تھا۔ عروش کو ارباز کے روم میں بٹھایا گیا تھا۔ خوبصورت سے لہنگے میں عروش کسی کے دل پر بھی بجلی گرانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ خاندانی سونے کے کڑے، چلڑی سے لدی پھندی ہوئی نازک سی کلی بالکل اس بوجھ تلے دبنے کے در پہ تھی۔ بھاری کمدار لہنگا، سرخ لپسٹک سے سجے ہونٹ، کمال مہارت سے کیے میک اپ میں وہ اس وقت حوروں کو مات دے رہی تھی۔ نظروں کی تپش سے عروش نے آنکھیں کھولی تو سامنے اپنے ہینڈسم کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے اٹھنے لگی۔ سوری یار، میں بہت تھکی سی، لیٹ گئی، پھر آنکھ لگی میری، اب بہت لیٹ ہو گئے۔ عروش کے بتانے کے ساتھ ساتھ ہلکا سا شکوہ بھی کیا۔ عروش جو تھکاوٹ کی وجہ سے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی، اسے دروازے کی آہٹ نہ سن سکی۔ ارباز اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس کے سر سے دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھ چکا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ بہت بھاری ہوگا، اس کی نازک سی بیوی کہاں سنبھال پائے گی۔ ساتھ ہی تمام تر جیولری بھی اتار دی۔ پہلے فریش ہو کر آ جاؤ، چینج کرو، جانتا ہوں تم ان میں کمفرٹیبل نہیں ہو۔ ارباز کی بات پر عروش نے اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا اور ڈریس نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ ارباز بھی اپنا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم کے باتھ روم میں فریش ہو کر آیا۔ جب تک عروش بھی آ چکی تھی، اسے اس وقت پنک کلر کا کاٹن کا شلوار قمیص بنا ہوا تھا، جو شاور کی وجہ سے گیلا ہو کر اس کے جسم سے چپک چکا تھا۔ ارباز خان اس کے سراپے میں کھو سا گیا، چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اسے اپنی باہوں میں بھرتا اٹھا گیا۔ عروش کھلکھلا گئی۔ یہ چھوڑے نا، کیا کر رہے ہیں؟ ارباز نے اس کا چہرہ خود پر جھکاتے اس کے لبوں کو اپنی دست رس میں لے لیا۔ لائٹ آف کرتے ہی اسے ہر پردے سے آزاد کرتا دھیرے دھیرے نرمی سے خود کو اس کی گہرائیوں میں اتار گیا تھا۔ پوری رات وہ ارباز کی شدتوں پر سہمی رہی، مگر اس کو روک نہیں سکی۔ خود کو ان سے کم تڑپی تھی اس کے لیے۔ باہر کھڑی کھڑکی سے جھانکتا چاند ان کی ملن پر مسکرا اٹھا۔